السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم اس لفظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ لفظ ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں اگر ہم نے را کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ درمیان میں الف جو لکھا ہے اس کو کیا ہم نے پڑھنا ہے یا یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جب ہم نے آپس میں ملا کر پڑھنا ہے را کو ہا کے ساتھ تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اور اسی طرح اگر یہاں وقف کرنا ہے اور آگے سے ہم نے لفظ کو الگ پڑھنا ہے تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا جائے گا۔ تو آپ مکمل ویڈیو واچ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اتستبدلون الذی سین کے اندر آپ نے سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ یہ جو تا کے بعد سین لکھی ہے اس میں آپ نے سیٹی پیدا کرنی ہے، اور اسی طرح سے یہ جو با ساکن ہے اس کو آپ نے ہلا کر پڑھنا ہے۔ اتستبدلو، اور لام کو لمبا کرنا ہے، لام کے بعد واو مدہ ہے۔ اتستبدلون الذی، اور یہ جو ذال ہے اس کو لمبا کریں گے، اس کے بعد یا مدہ آ رہا ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی، ہوا کیا پڑھیں گے اس لفظ کو، ہوا ہا کے اوپر پیش ہے، اور یہ جو ہا ہے اس کو حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ متصل ہے وہاں سے ادا کریں۔ ہوا ادنی، دال کو ہلا کر پڑھیں۔ دال جب بھی ساکن ہوتا ہے دال کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، یہاں بھی دال کو ہلانا ہے۔ ادنی بالذی، اب یہ لفظ دیکھ لیں، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، خا زبر یا، خوئی، را دو پیش رن، خیرن، ہوا خیرن، کیا پڑھیں گے اس لفظ کو، ہوا خیرن۔ اگر یہاں ہم نے وقف کرنا ہے تو پھر اس کو ہم پڑھیں گے ہوا خیر، ہوا خیر، یعنی را کو ساکن کر دیں گے اور خا کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے اگر آپ نے یہاں وقف کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے یہاں وقف نہیں کرنا، آپ نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو پھر اس کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ اب اس کا طریقہ کار ہوگا کہ ہم نے اس کو آگے را کو ہا کے ساتھ ملانا ہے۔ اس کے حجے دیکھیں ذرا، خا زبر یا، خوئی، را پیش رو، خیرو، اور آگے ہم چھوٹا نون کتنی لائیں گے، نون زیر ہا نہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا نون کتنی لکھا ہوتا ہے، تو یہاں ایک چھوٹا سا نون کتنی اس کا اضافہ ہوگا، اور یہاں نون کتنی کو ہم ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون زیر ہا نہ، خیرونہ، با زیر بی، خیرونہ بی، طا پیش واو تو، طا کو لمبا کرنا ہے، طا کے بعد واو مدہ ہے، اور طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ طا موٹے حروف میں سے ہے۔ طا پیش واو تو، خیرونہ بتو، خیرونہ بتو، خیرو، اور آگے چھوٹا نون آ جائے گا، نون کتنی، اس نون کو آپ نے ہا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اکثر طور پر قرآن پاک کے اندر چھوٹا نون کتنی لکھا ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں بھی اس طرح تنوین آ جائے اور تنوین کے بعد وہاں حمزہ آ رہا ہو، اس طرح حمزہ جو وصل آ رہا ہو، اس حمزہ وصل کو آپ نے گرانا ہے، اس کو ساکت کر دینا ہے۔ اسی طرح وہاں نون چھوٹا آ جائے گا اور چھوٹے نون کو ہم اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے، جس طرح یہاں ہم نے نون کتنی کو یہاں ہا کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، اسی طرح سے ہی اس طرح کے الفاظ کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے خیرونہ بتو،
خَيْرٌ اهْبِطُوا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اب یہ تو صورت ہو گئی وقف کی، یعنی اگر ہم نے یہاں وقف کرنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو آگے سے ملا کر پڑھنا ہے، پھر اس کو پڑھیں گے بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا خَيْرٌ اهْبِطُوا، یعنی یہاں نون قطنی کا اضافہ کر لیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اس لفظ کو ہم پڑھیں گے، اور آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اگر وقف کرنا ہے تو پھر اس کو آپ نے خیر اور اگلے لفظ کو پڑھ دینا ہے اہبطوا، اور اگر آپ نے ان کو آپس میں ملا کر پڑھنا ہے تو ان کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ان کے درمیان میں نون قطنی کا اضافہ کر دیا جائے گا اور حمزہ کو گرا دیا جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، دوست احباب میں شیئر فرما دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک دوسری اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔